نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی وہ سفارش بھی قبول کی تھی ان 4 لوگوں میں سے ایک بندے کے بارے میں جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا تھا اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ بھی لٹکے ہوں تو ان کو قتل کر دینا۔ ان میں سے ایک ساتھ تھے جن کو حضرت عثمان یہ کہہ کر لے کے آئے کہ آقا میں نے عثمان نے اس کو پناہ دے دی ہے، اس کو معاف کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، اس کے اسلام کو قبول کیا۔ شروع میں تھوڑی ہچکچاہٹ موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اپنے صحابہ کو کہتے ہیں جب تم نے دیکھا تھا میں اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں تھا بڑھا رہا، تمہیں چاہیے تھا، میں نکلتے وقت یہ کہہ چکا تھا کہ اس کو قتل کر دینا چاہے خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر ہو۔ تو صحابہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چاہیے تھا آپ آنکھ کا اشارہ کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تریہی الفاظ کہے جو آپ کے اور میرے لیے مشعل راہ ہیں۔ کہا کسی نبی کی آنکھ خیانت نہیں کرتی، کسی نبی کی آنکھ خائن نہیں ہوتی کہ میں سامنے سے بیعت لے رہا ہوں اور آنکھ سے قتل کا اشارہ کر رہا ہوں۔ بات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان کی اس سفارش کو بھی قبول کیا۔ حضرت عثمان کے دور کے اندر جب فتوحات بڑھ گئیں، صحیح روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی خالہ ام حرام کے گھر میں سو رہے تھے، اٹھے مسکرانا شروع کر دیا، کہا میں نے اپنی امت کا ایک گروہ دیکھا ہے جو سمندر کے اوپر کشتیاں، بڑی بڑی کشتیاں بنا کر سمندر کے اندر تختوں کے اوپر بیٹھا ہوا جہاد کر رہا ہے۔ اس سارے کے سارے لشکر کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت ام حرام نے کہا آقا دعا کیجئے میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں، اور خوش قسمتی کا اندازہ کیجئے یہ لشکر، یہ بیڑا حضرت عثمان نے تیار کیا اور اس کا امیر البحر حضرت امیر معاویہ کو مقرر کیا۔ لوگوں حضرت عثمان کو ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ حضرت کعب بن عجرہ جنت کی بشارت کے علاوہ فتنے کے دور کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے فتنے بہت قریب ہیں، اس وقت کے اندر اس فلاں شخص کی پیروی کرنا، اس فلاں شخص کو لازم پکڑنا، اس دن یہ شخص ہدایت کے اوپر ہوگا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں دوڑ کے اس شخص کی طرف بڑھا تاکہ مجھ سے مس نہ ہو جائے، چادر کو اٹھایا، حضرت عثمان کا چہرہ تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کیا اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اسی شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اسی پر بس ہے، 4-5 متعدد صحیح سند سے روایات صحابہ سے مروی ہیں۔ حضرت مرہ کو کیا کہا ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے جو گائے کے سینگوں سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بڑھے گا، پورے کے پورے مدینہ کو اپنی آغوش میں لے لے گا۔ اس دن اس آدمی کو حق پہ سمجھنا، اس آدمی کا ساتھ دینا۔ حضرت مرہ بھی تیزی سے بڑھے، چادر کو اتارا، حضرت عثمان نے نبی کریم سے پوچھا کیا یہی وہ شخص ہے اس فتنے کے دن جس فتنے کا آپ اشارہ کر رہے ہیں اس دن یہ شخص ہدایت پہ ہوگا؟ ہاں یہی شخص ہدایت پہ ہوگا۔ اور جب باغیوں نے محاصرہ کیا، اور بھی حدیثیں متعدد ہیں، بات کو مختصر کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ باغیوں سے خطاب کرنے کے لیے آئے، کیا کہا اور میری بات سنو، میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا تھا علیکم بالامین واصحابہ، اور تمہارے اوپر امانت دار کو پکڑنا لازم ہے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنا لازم ہے۔ اور باغیوں تمہیں پتا ہے وہ امین کون ہے، اس کے ساتھی کون ہے؟ باغی 1 منٹ کے لیے رکے، کہا سچ بول رہے ہو؟ کہا سچ بولتا ہوں، میں نے حضرت عثمان کی پگڑی کو جس سے ساتھ انہوں نے اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا، حضرت عثمان اتنی شرم و حیا والے تھے، چہرے تک کبھی نقاب اس طرح کیا کرتے تھے، چلتے تھے پتہ نہیں تھا لگتا کون ہے۔ میں نے نبی کریم کو مخاطب ہو کے کہا تھا کیا اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو نبی کریم نے کہا تھا ہاں اللہ کی قسم اس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہی اس دن ہدایت پہ ہوگا، یہی اس دن سیدھے راستے پہ ہوگا، اسی کے ساتھی اس دن کامیاب ہوں گے، جو اس کا ساتھ دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس کے خلاف چلے گا ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ باغیوں کے دل کے اوپر چوٹ لگی، لیکن فتنہ بڑھ چکا تھا۔ فتنہ کتنا عظیم تھا۔ عبداللہ ابن سبا بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے
آج بھی بہت سے کلمہ گو مسلمان کلمہ پڑھ کے امت مسلمہ کی صفوں میں موجود ہیں، لیکن ان کے ایجنڈے واضح ہیں، پتہ لگتا ہے اسلام سے محبت کی آڑ میں آئے ہیں، اسلام سے دشمنی کی آڑ میں آئے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا یہودی بھی نام لیوا اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، بظاہر کلمہ پڑھا تھا، لیکن امت کے اندر ایک عقیدہ پھیلا رہا تھا، امت کے اندر انتشار و افتراق کے بیج بو رہا تھا۔ کیا انتشار و افتراق آج بھی موجود ہے معاشرے کے اندر؟ انتشار، فتنہ، خلیفہ وقت کی موجودگی میں بارہا لوگوں کو کہتا تھا ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، میں یہودی ہوں، میں اہل کتاب میں سے تھا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے ہر نبی وصیت کر کے فوت ہوتے ہیں، ان کا ایک وصی ہوتا ہے۔ میں نے یہ پایا ہے جب سے میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، میں دیکھتا ہوں حضرت علی ہی مجھے وصی نظر آتے ہیں۔ امت کے اندر یہ فتنے کا دانہ، یہ بیج بونا شروع کر دیا، فتنہ بڑھتا گیا۔ مصر سے قافلہ آیا، حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت عثمان کے ساتھ بحث و تکرار ہوئی، کہا آج کے بعد آپ کو مال غنیمت نہیں بھیجا جائے گا، ہم خود وہاں پہ تقسیم کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، مدینہ کے لوگوں کو کہا لوگو میں تم سے مال نہیں روکتا، یہ مصر سے قافلہ آیا ہے، ان کی باتیں سن لو، یہ کس قسم کی فتنے گری کی باتیں کرتے ہیں، یہ کس قسم کا فساد چاہتے ہیں، میں اللہ کی رسول کا خلیفہ ہوں اور یہ مجھ ہی سے مال کو روک رہے ہیں اور کہتے ہیں آج کے بعد مدینہ میں مال غنیمت نہیں آئے گا۔ یہ وہ آخری چال تھی۔ بات کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جنہوں نے اس کی تفاصیل پڑھنی ہے، بہت ہی مظلومیت کا باب ہے۔ شہداء کی بڑی داستانیں کہی جاتی ہیں، شہداء کربلا بھی مظلوم ہیں۔ انشاءاللہ حضرت علی کی سیرت کے بعد حسن و حسین کی سیرت بیان ہوگی، حضرت امیر معاویہ کی سیرت کو بھی بیان کریں گے، واقعہ کربلا بھی بیان ہوگا، وہ بھی بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے، اس سے بڑی مظلومانہ شہادت کیا ہو سکتی ہے کہ قافلہ نکلا ہے، حضرت عثمان نے کوئی حکم جاری نہیں کیا، عبداللہ ابن سبا یہودی اپنا ایک گھرکارہ قافلے کے آگے پیچھے دوڑاتا ہے، قافلہ اس کو پکڑتا ہے، جان بوجھ کے سازش کرتا ہے۔ قافلہ کہتا ہے ہاں جی کہاں جا رہے ہو؟ جان بوجھ کے یہ ایک ہیلا کرتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین کا خط لے کے جا رہا ہوں مصر کے گورنر کے نام۔ اچھا کیا خط لکھا ہے؟ ہاتھ پکڑتے، ہاتھ کے اوپر جعلی حضرت عثمان کی مہر لگائی ہوئی خلافت کی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا اس پورے قبیلے کو، اس پورے قافلے کو، یہ جب پورے کا پورا وفد ہے جب مصر میں پہنچے قتل کر دینا۔ جھوٹ، الزام، بہتان، سازش عبداللہ ابن سبا نے گڑی۔ قافلہ واپس پلٹا، بڑی تعداد میں تھا، اس نے مدینہ کے اندر شور و غوغا مچانا شروع کیا، کہا عثمان نے ہمارے خون کو حلال کر دیا، آج کے بعد عثمان کا خون ہمارے اوپر حلال ہے۔ فتنے کی بیج پہلے ہی بوئے جا چکے تھے، نفرت و عداوت کی فضا پہلے ہی قائم ہو چکی تھی، پہلے ہی جھوٹ کی داستانیں گڑی جا چکی تھی۔ بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جو حضرت عثمان کے اوپر جعلی اور جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا، حضرت عثمان نے یہاں پہ بھی اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کی، کہا مہر میری نہیں ہے، اگر کوئی گواہ ہو میں نے لگائی ہو، دستخط میرے نہیں ہیں، اور میں تو کتنے عرصے سے باغیوں کی سرکوبی کے لیے اپنے صحابہ کو نہیں کہہ رہا، میں تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، تم یہ سمجھتے ہو میں تمہارے قتل کا آرڈر جاری کروں گا؟ میں نے عثمان نے یہ آرڈر نہیں جاری کیا، لیکن فتنہ بڑھ چکا تھا، سنگ باری ہو رہی تھی، حضرت حسن و حسین دروازے پہ کھڑے ہیں، شدت کے ساتھ سنگ باری ہو رہی ہے، حضرت عثمان کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، میں عثمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کوئی ایک بھی صحابی رسول جان سے چلا جائے،